اور اس نے اپنے سالی کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہا. بیوی تو بہن تو تھی اس کی، یعنی بیوی تھی، بیوی کے بہن کو بھی اپنے نکاح میں لانا چاہا. تو حضرت زکریا سے مسئلہ پوچھا تھا. تو حضرت زکریا نے اس دور میں فرمایا تھا کہ 2 سگی بہنوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا اللہ نے حرام فرما دیا. تو جب مسئلہ بتایا تو بادشاہ نے کہا زکریا مسئلہ بدل دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. تب حضرت زکریا نے کہا تھا جان تو جا سکتی ہے لیکن اللہ کے فرمان میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا. حرام ہے تو حرام رہے گا. تو اپنی سالی کی چکر میں وہ بادشاہ حضرت زکریا کو قتل کرنے کا ارادہ مکمل کر لیا. بھیجا قاتلوں کو کہ جا کے زکریا کو قتل کر دو. جان بچانا فرض ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب سنا تو جان بچانے کے لیے انہوں نے ہجرت کیا، وطن چھوڑ دیا. بارش تو شاید بند ہو گئی نا، آپ لوگ غصہ تو نہیں ہو رہے؟ نہیں الحمدللہ بڑھیا. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو. بارش کی چھینٹوں کا آنا یہ بھی بتایا گیا کتابوں میں کہ اس تقریب کی قبولیت کی نشانی ہے. اس تقریب میں ہلکی چھینٹیں بارش کی ہو جائیں تو گویا کہ وہ تقریب بارگاہ مولا میں قبول ہو گئی. قاتل لوگ چلے مارنے کے لیے. حضرت زکریا نے جان بچانے کے لیے ہجرت کی. جان بچانا فرض ہے. اسی لیے اگر نماز پڑھنے جا رہے ہو کوئی بندوق لے کے کھڑا ہو جائے کہ اگر نماز پڑھو گے تو ہم گولی مار دیں گے، تو اسلام کا حکم ہے نماز چھوڑ دو، جان بچا لو. کیوں؟ نماز کی پھر قضا کر سکتے ہو، جان چلی جائے گی تو اس کی قضا کہاں ہوگی؟ جان بچانا فرض. ایسے روزہ سے جان جا رہی ہو، یقین ہو جائے کہ روزہ نہیں توڑیں گے تو جان چلی جائے گی، یقین ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی حکم ہے روزہ توڑ دو اور جان بچا لو. جان کی روزہ کی قضا ہو سکتی ہے. حضرت زکریا جان بچانے کے لیے ہجرت کی. لیکن آج جو پڑھے لکھے لوگ نہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کو مسئلہ بتاتے. بمبئی میں ایک دعوت میں ہم تھے اور اسی دعوت میں حضرت علامہ عبدالقادر کھتری بہت اللہ کے ولی قابل عالم تھے، وہ بھی تھے. تو جب کوئی بڑا مولانا ہوتے تو ان کے پلیٹ میں لوگ بوٹی زیادہ نکالتے اور نکالے والے اپنے گھر کے نہیں ہوتے دوسرے گھر کے. اپنے گھر کے ہوئے تو سوچیں کہ یار زیادہ کوئی میں تو دوسر کا کہ، اور دوسرے گھر جب کھواوے کھوتے تو ان کا کوئی حق تک نہیں لاگا. جیسے بھی کل ولیمہ ہوگا بہت سے لوگ نے دوستن کے میں اڑیل مچاوا کری، ماں دوسرے کی اور دوستی اپن کری. یہ غلط ہے. جب تم کو کسی کھانے کے لیے مقرر کیا گیا تو تم کو گویا کہ گھر والے نے اپنا امین سمجھا. جب امین سمجھا تو اس کے امانت میں خیانت نہ کرو. تھوڑا تھوڑا کھانا لگاؤ تاکہ کھانا برباد نہ ہو. شادی بیاہ کے بعد دیکھا جاتا نالیوں میں چاول کے ڈھیر پڑے، روٹیاں پڑی ہیں. اسی روزی کے لیے ہم کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتے ہیں اور پھر اس کو اس طریقے سے پھینک دیتے. بچوں کے کھانے میں زیادہ ڈال دیا، دوستوں میں زیادہ ڈال دیا، کچھ کھایا اور چھوڑ دیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے. راستے میں روٹی کا ٹکڑا دیکھا تو حضرت عمر نے اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا. تو حضور نے فرمایا عمر تم نے اللہ کی اس روزی کی عزت کی ہے، اس روٹی کے ٹکڑی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں پیٹ کی بیماریوں سے تا زندگی محفوظ فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ کبھی تم کو محتاج نہیں کرے گا کیونکہ تم نے روزی کی تعظیم کی. ہم کو اس کی قدر کرنا چاہیے. تو بمبئی ایک دعوت میں تھے، مولانا عبدالقادر کھتری بڑے عالم بمبئی کے مانے جاتے تھے. تو جو کوئی آوے ان کے پلیٹ میں اڑے رہے لگے تو منع کریں حضرت مت ڈالو مت ڈالو. ارے نہیں حضرت، اب حضرت جتا کھائے پین کھائے چھوڑ دیں. تو وہی لوگ آئے کے کہنے لگے ارے حضرت پلیٹ صاف کرنا سرکار کی سنت ہے. پلیٹ